لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اور اتارا جس نے ہے اس کو اسے رحمان کہتے ہیں. اتارا جس نے ہے اس کو اسے رحمان کہتے ہیں. اور مسالے اپنے سینے میں جو ان 30 پاروں کو اب مسالے اپنے سینے میں جو ان 30 پاروں کو زمانے میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. حافظ اللہ کا نام ہے. اللہ کا کلام کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بولا اتنا میں خوش ہوں کہ اب تیرا وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش ہوتا ہے کہ اپنا نام دے دیا کہ رے بیوقوف نام حافظ میرا ہے, حفاظت کرنے والا میں ہوں, لیکن تم نے جو حفظ کرنا شروع کر دیا, حفظ کر لیا تو اپنا نام میں نے تجھ کو دے دیا کہ تیرا نام حافظ. اور نہیں وہ آیت میں ابھی مفتی صاحب نے وہی آیت پڑھی, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حافظ بولے ہم حافظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن جو اللہ کے کلام کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنا نام اس کو کہا تیرا نام حافظ ہو گیا. ایسے جو میرا نام تھا وہ تیرا نام. اس سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اللہ کا کلام کا تذکرہ ہوگا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یاد رکھیے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے اور آنے والا مہمان ہوتا ہے. یہ گھر تو اللہ کا ہے اور جس کا گھر جو گھر والا تو وہ میزبان ہوتا ہے, آنے والا مہمان. تو گھر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ ہے میزبان اور جتنے لوگ ہم لوگ حاضرین ہیں سب ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان. اس سے بہتر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے آپ تمام آنے والوں کی کہ آپ آج خاص طور پر اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے مہمان بنے. آپ مہمان کن کے بنے آپ لوگ؟ جو سارے جہان کے خالق, سارے جہان کے مالک, جو رب العالمین ہے, جو تمام جہان کو رزق دینے والے ہیں, سارے جہان کے بادشاہ کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں, ان کے مہمان بنے. اور جیسے آدمی کے پاس جاتا ہے تو مہمان نوازی اسی درجے کی ہوتی ہے. اب غریب کے یہاں جائے تو ذرا اپنے حساب سے کھلائے گا, دولت مند کے جائے تو اپنے حساب سے کھلائے گا, رکھے گا, سونے رکھنے بیٹھنے پانی وغیرہ میں اپنے حساب سے انتظام کرے گا. بادشاہ کے جائے تو اپنے حساب سے کرے گا. لیکن جو سارے جہان کے بادشاہ, زمین آسمان چاند سورج عرش و کرسی سب کا مالک جو ہے, اس شہنشاہ کے دربار میں, ان کے گھر میں آپ ہم مہمان بن کر آئے. تو وہ خدا جو سارے جہان کا مالک بھی ہو, اتنا ہی طرح کا سخی بھی ہو, اتنا رحمان بھی ہو, اتنا رحیم بھی ہو, اتنا داتا بھی ہو, جو بغیر مانگے دینے والا ہو, اس کے یہاں کوئی بھکاری بن کے آئے اور مانگ دے تو وہ کریم کتنا دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی.
تو آج بے تحاشا بڑھ رہا ہے، اور لینے کے لیے آ گئے ہم لوگ سب بھکاری بن کے. وہ دولت دے گا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. دنیا میں روپیہ پیسہ گھر مکان بہت کچھ دے دے گا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو خدا ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ کا گناہ معاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، آپ کو ثواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نام اعمال میں نیکی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. ایسے بے مثال دربار میں آئے ہیں کہ قدم قدم پر ثواب. بائیں قدم اٹھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، دائیں قدم اٹھتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے. بائیں قدم اٹھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، دائیں قدم اٹھتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے. اس طرح سے آپ چل کر یہاں پہنچے ہیں. نیکیاں ہیں نیکیاں، یہ کسی دربار میں نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو اور ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے. قرآن پاک کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، تو قرآن کے بارے ایک بات خاص طور پر سمجھیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. عرش و کرسی سب مخلوق ہیں، زمین آسمان چار سورج سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. اور جتنا مخلوق ہے سب ایک دن فنا ہو جائے گا. کل من علیہ فان، سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی چیز. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، عرش اور کرسی بھی ختم ہو جائے گی. ساتوں آسمان اتنا مضبوط، یہ بھی ختم ہو جائے. اتنا مضبوط پہاڑ، یہ روئی کے گاڑے روئی کی طرح اڑیں گے. اور تکون جبال ترہمہم منفوش، دھنی روئی کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے. آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے برباد ختم ہو جائے گا. السماء انفطرت والکواکب انتثرت، ستارے سب ٹوٹ ٹوٹ کے گر پڑیں گے. سورج بھی ختم، بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سب ٹوٹ برباد ہو جائے گا، سب ختم. عرش کرسی اتنی بڑی ہے، کرسی کہ فرمایا اللہ نے وسعت کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں کوئی ایک حلقہ رکھ دیا ہو. اب کرسی عرش کے سامنے ویسی ہے جیسے ساتوں زمین ساتوں آسمان کرسی کے سامنے. کیا اللہ کی شان اور عظمت. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہوگا، ایک بار نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، سب ٹوٹ کے برباد ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم. اتنا مضبوط. لیکن اللہ کی قسم صرف قرآن پاک ہے جو ختم ہونے والا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، اس پر زوال نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قرآن ختم نہیں. قرآن اللہ کی صفت، اس پر فنا نہیں ہے. عرش پر فنا، اسی پر فنا، پوری کائنات پر فنا ہے. لیکن ابھی قرآن فنا نہیں. ایسی چیز جو کبھی فنا، ہم جتنی چیز حاصل کرتے ہیں وہ بھی ختم ہے، جو علوم تک ہے. لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے، انسان تو فانی ہے، انسان مخلوق ہے، وہ فانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ صفت اور باقی ہے. وہ باقی رہنے والی چیز کسی فانی کے سینے میں آئے، وہ سینہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں برداشت سکتا. کہیں دنیا میں طاقت ہی نہیں تھی. یہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی بھی پہاڑ پر اس کو نازل کرتے، جبل میں جو نون ہے نکرہ ہے، کسی بھی پہاڑ پر، چاہے وہ ہمالیہ ہے اس کے بعد ہو، کہیں پر بھی ہم نازل کرتے تو لرأیتہ، لامی تاکید کے لیے آپ اس کو دیکھتے کیا، خاشعا متصدعا من خشیۃ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا. پہاڑ بھی، قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، عظیم الشان چیز ہے قرآن. اس سے ہم غافل ہیں نا، وہ بہت عظیم الشان ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
چاہا ایک روایت کے اعتبار سے، ایک تفسیر کے اعتبار سے قرآن ہم نازل کرنا چاہا ساتوں آسمان پر، ساتوں زمین پر، پہاڑ پر، اگر معلوم سے نہیں ہوا تو ابئی میں آئی یحملنا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، آخر میں انکار کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ وہ اشفقن منہ، اور ڈر سے تھر تھر کر کے کانپ کے پھٹ گیا کہ ہم سے نہیں ہو۔ لیکن بن جائے کہ انسان اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، وحملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا، انسان سینے میں آ گیا، انہ کان ظلوما، وہ ظالم ہے، جاہل ہے، لیکن انسان ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے انسان کو دیا، لقد کرمنا بنی آدم، ہمیں بنی آدم بہت مکرم بنایا، اس کے سینے میں قرآن، یہ کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں۔ اب دیکھیے قرآن وہاں سے چلتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اتنا بڑا کلام کو لانے کے لیے کیسا فرشتہ، جو جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اتنی صفت اللہ نے بیان کی ہے، 600 پر ہیں، ایک پر میں اتنی طاقت کہ زمین کے ساتوں طبقہ اٹھا کے آسمان تک لے جائے، ایک پر میں ایسے فرشتے اس قرآن مقدس کو لے کے آ رہا، قرآن مقدس کو ایسا عظیم فرشتہ لے کے آ رہا، اتنا اعلیٰ درجے کا کلام، اتنا اعلیٰ درجے کے فرشتے، سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر فرشتے لے کے آ رہے ہیں۔ سب کوئی سمجھ سکتا ہے کہ لے کے جہاں آ رہے ہیں وہ تو اور سب سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، فخر رسول، مولائے کل، دانائے سول، جس نے غبار راہ کو بخشا اور وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی ذات اقدس پر ہے، تو سارے جہان کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، فخر المرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے، آپ کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندی ملے، ذرا مسکرا جائیں تو جنت مچلنے لگے، آپ غصے میں آ جائیں تو جہنم کو بولنے لگے۔ آپ شمس الضحیٰ بھی ہیں، آپ بدر الدجا بھی ہیں، آپ نور الہدیٰ بھی ہیں، آپ قمر الہدیٰ بھی ہیں، آپ کی باتوں کو کفار و مشرکین کو بھی یقین ہے۔ ایسے عظیم الشان ذات، سارے جہان میں سب سے افضل، وہاں لے کر کے جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ کا سینہ اقدس کا کہنا کیا، اس کے باوجود بھی جس قلب مبارک پر وہ قرآن اترے گا، اس قلب کو اتنا پاک صاف مطہر ہونے کے باوجود بھی سینے سے نکالا گیا کرے گا دل کو، اور پھر آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایک بار میں 4 مرتبہ ایسا مقدس سینے کو پھر سے دھویا گیا، اور 1 2 3 نہیں 4 مرتبہ دھویا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قرآن اتر رہا ہے، مقدس قرآن ایسے قلب پر اتر رہا ہے۔ وہ سب سے بہتر شخص، سب سے بہتر دل جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ آپ جس شہر میں قرآن اتر رہا ہے وہ شہر قرآن کے آنے کے، نبی کے آنے کی برکت سے دنیا کا سب سے بہتر شہر بن گیا۔ آپ کی مسجد میں 1 رکعت کا 27 بہت آدمی ملے گا، تو آپ اس شہر میں جائیے، قرآن نازل ہوا، کہیں تو 50,000 رکعت، 1 رکعت کیا، آپ کہیں تو 1 لاکھ ہے۔ وہ سب سے بہتر شہر، اس شہر میں قرآن نازل ہوا۔ جس صحابہ نے، جس جماعت نے حاصل کیا، وہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ درجے میں، سب سے اعلیٰ، وہ اعلیٰ ہی میں آ رہے ہیں، بہتر میں آ رہے ہیں۔ اب وہ قرآن آ گیا، لوگ سیکھنے سکھانے لگے۔ لیکن ایک حدیث پڑھی ہمارے مفتی صاحب نے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب سے اعلیٰ درجے کا کلام ہے
تو اس کلام کا پڑھنے والا بھی دنیا میں سب سے بہتر ہوگا، آپ کا پڑھانے والا بھی سب سے بہتر ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا ہے۔ یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ ایمان کی بات ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کسی حافظ قرآن کو، کسی عالم دین کو اگر بادشاہ سے کم درجے کا سمجھا، چاہے وہ حق حیدر کا بادشاہ چاہے جو ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عملاً منکر ہوا اور وہ سخت سزا بھگتنی پڑی۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ آپ اس کے رہتے ہوئے کسی دوسرے کو اس سے بہتر سمجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ نافرمانی، یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، لیکن بیچ میں بات یہ آ گئی کہ جن لوگوں نے حفظ کر لیا، جن بچوں نے ابھی تھوڑا کچھ انعام دیا، ان کے انعام کو یہ کہیے کیسا ہولناک دن ہوگا، حشر کا دن۔ سارے کے سارے لوگ تھر 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 کانپیں گے۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی، اللہ میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیشی ہے نا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، آپ پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایسے ڈر اور خوف کے موقع پر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کیا کہیں گے؟ یہ مسئلے کی بات ہے۔ ایسا موقع یہ دنیا کیسی، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہ تو ویسے بھی ختم ہو جائے۔ وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا۔ حدیث سنیے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ پڑھو قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے حافظ صاحب قرآن پڑھو، اقرأ پڑھیے، ورتقی اور جنت کے درجات پر چڑھتے جائیے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور ہڑبڑا کے نہیں پڑھو۔ کما کنت ترتل، جسے دنیا میں تم ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے ویسی قرآن پڑھتے چلو اور جنت کے درجات سے اوپر چڑھتے چلو، چڑھتے چلو پڑھتے چلو۔ کہاں تک جائے گا؟ فرمایا کہاں تک؟ ان منزلۃ، تمہاری منزل کہاں ہوگی؟ آخری منزل، ان آخر آیت تقرأ، تم جو پڑھتے تھے اس کے جو سب سے آخری آیت تھی ابھی ختم کی، وہاں تک پڑھو۔ کتنی آیتیں؟ 6666 یہ آیتیں ہیں قرآن پاک میں، اور حافظ بھی پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے اور چڑھتے چلے جائیں گے۔ یہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، آدمی ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، آنکھ سے آنسو ختم ہو کے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور ہمارے غم اور فکر کے ہاتھ کاٹنے لگا، انگلی یوم یعود ظالم، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کیا ہو گیا؟ جہنم دہک رہی ہے، آگ، بڑے بڑے سانپ توڑ رہے ہیں۔ آدمی گھبرا کے کہے گا اللہ اکبر، تو معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ یا اللہ اب تو ہمیں دیکھ لیا اور ہم جان گئے، ربنا ابصرنا سمعنا، اب دیکھ لیا سن لیا سب، ایک بار میرے مالک، ایک بار فرجعنا، ایک بار تو دنیا میں جانے دیجیے، ایک رکعت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بڑا سانپ بھی ہوگا، چلتے رہو مہینہ مہینہ تو اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی آگ جو آگ کھائی جا رہی ہے، ایسا بچھو اتنا پڑا ہوا، ایسے خطرناک ہولناک قسم کی آواز، ایسا پیپ لہو، ایسی مار زنجیر ہتھوڑا، تو معلوم نہیں تھا۔ یا اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ مجھے جانے دیجیے دنیا میں ہم ایک دم نیک صالح عمل کریں گے، کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ شراب پئیں گے،
نہ نماز چھوڑیں گے، نہ کبھی گداری کریں گے، نہ نافرمانی کریں گے، ایک مرتبہ جانے دیجیے، ایک مرتبہ جانے دیجیے. لیکن لو ان لنا کرۃ، ایک بار ہم کو جانا مل جاتا تو ہم، لیکن اب جانے کے بعد کھانا ملے گا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دم جھوٹا ہے یہ، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، ایک دم جھوٹا ہے یہ انسان. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، اگر اس کو واپس بھی کر دیا جائے، چلو مان لو یہ کم وقت جا کے وہی کرے گا جس کو چھوڑ دیا ہے، یہ جھوٹا انسان بہت پڑتا ہے. آپ کھانا نہیں ملے گا. وہاں بہت افسوس، ایسے ہولناک موقع پر کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کر آرام سے ٹھنڈا پی رہے ہوں گے اور ناشتہ کر رہے ہوں گے، اور آپ ہی کسی بولیں گے آپ لوگوں کو نہیں کرنا، آپ لوگ جنت کے درجے میں چڑھتے چلے. ایسا مقام، ایسا عظیم الشان مقام کو بھلا دیا اور دنیاوی چند روزہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا، اور اس نے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے اس کو. اور یہ کیا فرمایا حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، یاد رکھیے قرآن پڑھا. یہ بھی سب کو بہت نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے کیا عمل نماز پڑھے جانے پڑے. بھابی صاحب ہے کہ نہیں، اب مولانا صاحب جی نہیں. من قرأ القرآن وعمل، جس نے قرآن پڑھا اور عمل کیا تو اس کے ماں باپ کا جو اکرام ہوگا وہ دیکھ لیجیے. نسبت بڑی، یہ بہت بڑی قربانی ماں باپ کی بھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ بھیج دیتے ہیں، بچہ ماں کو بہت یاد، بچے کی یاد آتی ہے، تو بیچارہ برداشت کرتی ہے. باپ کو پیسہ کماتا نہیں ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. بڑی قربانی ہے، ماں باپ کی بڑی قربانی ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ بچے کو اور جگہ ہم پڑھاتے جتنا پیسہ کماتا، لیکن فقیری لباس فقیر راستے میں ڈال دیا، کتنی بڑی قربانی. یا اللہ تیرے کو تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس کی آخرت درست ہو جائے اور دنیا میں دین باقی رہے، نبی کی سنت باقی رہے، اس جذبے کے تحت بچے کو مدرسے میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ہے ان کے ماں باپ کے جذبے کی قدر تو دیکھیے. الفتح والداہ تاجن یوم القیامت، قیامت کی تو ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج بنائے گا، ایسا تاج بنائے گا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اس تاج، جو تاج اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. وہ بھی روشنی کیسے؟ فی بیوتکم، وہ روشنی ایسی کہ وہ سورج اگر تمہارے گھر میں آ جائے، سورج اتنا اوپر ہے اور اس کی دھوپ تپش اور اس کی روشنی اتنی ہے کہ سب بتی بجھا دیتے ہیں، تبھی کام چلتا ہے. پوری دنیا میں روشنی ہوتی ہے، ایک بھی بتی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر وہ سورج کسی گھر میں آ جائے تو وہ گھر کتنا روشن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی جیسے کہ اور سورج سے بھی زیادہ ہے، اور وہ سورج جو تمہارے گھر میں آئے گا. اللہ کے رسول اسلام نے ہما ظنکم بمن عمل بہ، یہ تو ان کے ماں باپ کو مل رہا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ کون ہے جی، ایسا تاج مل رہا ہے، میں یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے کیا؟ یہ نبی ہے؟ نہیں یہ نبی نہیں ہے. تو کیا اللہ کے ولی، اللہ کے ولی بھی ہے، نبی بھی نہیں ہے، پیغمبر نہیں، عالم علماء مولانا حافظ قاری کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کون ہے بھائی؟ ایسا تاج ملا، بولے یہ حافظ کا باپ ہے، عالم کا باپ ہے یہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ کو یہ مل رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو خود حفظ کر کے عمل کیا ہو؟ اللہ کے رسول کو خود ہی سوچ لو. تو وہاں آنا کیا کرتا ہے، ایک تو بچہ کو ہم بھی حافظ بنا لیتے کہ مسکول حفظ کرا لیتے تو آج ہم کو بھی یہ ملتا. لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہم لوگ پاس آتے ہیں کہ مولانا صاحب تو ایسا ہے کہ پہلے سوچا نہیں، اب تو ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، تو بڑے بڑے سب بچے ہو گئے.
ایک حافظ بنانا چاہتے ہیں. کوئی قوم کا کوئی بچہ جو اپنے مال کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے تھوڑا کمزور ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پورا خرچ ہم اٹھا لیں اور ایک حافظ بنانا ہے. اگر یہ جذبہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو فرمائیں اپنا ثواب دے دیں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس نے قرآن پڑھا وہ حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, قرآن کو پڑھا سیکھا اور سمجھا تو میدان حشر میں جب حساب کتاب لوگوں کا ہوگا تو کسی کے نام اعمال جب اس کو بائیں ہاتھ ملے گا تو اس کی جہنم نہیں ہوگی کہ تم جاؤ جہنم میں, جہنم بھی جہنم اس کا طے ہو جائے گا جانا. تو فرشتے آئیں گے بڑی موٹی موٹی رسی اور زنجیر لے کے باندھنے کے لیے اور مار پیٹ کے مارنے پیٹنے کے سامان اور سر اور پیر ملا کے باندھ دیا جائے گا اور گھسیٹ کے لے جائے گا. منہ خطوں کی نماز کو رکھتا اور کوئی تو آدمی ایسا ہوگا کہ ٹانگ اوپر رہے گا اور منہ کے بل چلے گا. صحابی نے پوچھا کہ منہ کے بل کیسے چلے گا؟ کہا گیا کہ جو خدا ٹانگوں سے چلا سکتا ہے وہ خدا منہ سے نہیں چلائے گا. ایسا خطرناک موقع آئے گا. جہنم کا اب فرشتے آ گئے جہنم لے جانے کے لیے تو فرمایا جائے گا جو قرآن پڑھا اور حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, اسے کہا جائے گا دیکھو یہ لوگ جکڑے گئے ہیں, ہاتھ پہ باندھے ہوئے ہیں, تو جہنم لے جا رہا ہے. ان میں سے 10 آدمی جس کا تم نام لوگے, یہ اللہ کا رحم ہے, تم جس کے بارے میں سفارش کرو گے 10 آدمی کو ہم چھوڑا دیں گے اور جنت میں 10 آدمی جن کے جہنم والی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مالک ہے. بیچ میں ایک بات آ گئی, مزے کی بات. اللہ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, روز جزا کا وہ مالک ہے. قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا اور ہر آدمی کا بدلہ ملے گا اس دن کا وہ مالک ہے. ایک ہوتا ہے حساب کرنے والا جس کو ہم لوگ جج بولتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے مالک. جو انصاف کرنے جو جج ہوتا ہے وہ قانون, جج میں اور مالک میں فرق ہے. جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے, قانون کے خلاف نہیں کرے گا. اور جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. ایک آدمی کا بہت بڑا حویلی ہے, بہت بڑا باغ ہے, مالک ہے اس کا, اب وہاں بہت نوکر چاکر رکھ دیا ہے اور اس میں ایک آدمی ایسا بھی رکھا ہے کہ بھائی جو اس میں سے بدماشی کرے گا, توڑ پھوڑ کرے گا, پھول توڑ لے گا, چوری کر لے گا, تو اس کو یہ سزا دینا, لکھ کے رکھ دیا. اس میں سے ایک آدمی بولا کہ فلاں صاحب اس کا اتنا پھل توڑ گیا کہ آپ کو 1 مہینے کی سزا لکھ دیا, جو اس کا پھل توڑ گیا 1 مہینے کی سزا. پکڑا گیا ایک آدمی تو جج صاحب نے کہا 1 مہینے کی سزا, اتنا کہ روئے گا ڈھوئے گا, لیکن وہ جج جو ہے وہ 1 مہینہ سے کم کر نہیں سکتا. بھائی قانون بنا ہوا, ہم اس کے پابند ہیں, ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے. وہ رہا 4-5 دن جیل میں. اس کا جو باغ کا مالک ہے وہ بولے گا یہاں رونے چلانے لگا کہ مالک صاحب دیکھیے نا ہم کو جیل میں ہم کو چھوڑوا دیجیے. تو مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ جا بجا چھوٹ جاتا. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کہا, بس ہم تو مالک ہیں, قانون تو ہم ہی بنایا ہے, ہم تو مالک ہیں, لیکن جج اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے. مالک تو ہم چاہیں تو معافی کر رہے ہیں. تو قانون تو جج جو قانون کا پابند ہوتا ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں. دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی مجرم چور اگر پکڑا گیا, بعد میں توبہ دلہ کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن کورٹ میں جو کاغذ میں جو اس کا جو لکھا ہوا ہے پرانی ریکارڈ ہے, وہ تو چوری کیا تھا, اتنا تاریخ کو پکڑا ہے, وہ ریکارڈ جلایا نہیں جاتا, وہ اس کا رہے گا. لیکن کوئی بہت بڑا سے بڑا کوئی گناہگار ہوگا اور وہ آگے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ دلہ کر لیا, بہت رویا ڈھویا, تو اللہ تعالیٰ اس ریکارڈ کو ایسا مٹا دیتے ہیں, ایسا مٹا دیتے ہیں, نہ فرشتوں کو یاد رہتا ہے, نہ جسم کو یاد رہتا ہے, نہ مٹی کو یاد رہتا ہے, کسی کو یاد. تو اللہ تعالیٰ وہ روزے جزا کا مالک ہے. تو بندہ کبھی مایوس نہ ہو, ہم نے غلطی بھی کیا, گناہ کیا ہے,
اس مالک کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے نا، جج کے سامنے تھوڑی ہے کہ قانون کے خلاف نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. مرحمت خوش زمانہ بہتوں کو ایسا ایسا معاف کرے گا کہ مت پوچھیے. ایک آدمی کو حکم بجا کے لے جائے اس کو جہنم پکڑ کے جہنم لے جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تو خیر روکو روکو روکو، دیکھو تو یہ رو رہا ہے کیا، جہنم کے سے رو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جان رہے ہیں، لیکن رحمت حق بہانہ بھی جو ہے مریض سے کہیں گے یا اللہ یہ تو رو نہیں رہا، تو نہیں رو رہا ہے، جہنم میں نہیں، لے جاؤ ڈال دو. لے کے چلے 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 پھر جب جہنم کے قریب آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا روکو روکو، دیکھو تو اب رو رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جان، میں نہیں اللہ یہ تو رو نہیں رہا، لے جا کے پھینک دو جہنم میں، دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو. پکڑ کے لے جائے، جب ایک دم بالکل کنارے پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ روکو مت ڈالو، دیکھو تو یہ رو رہا ہے. تو بندہ کہے، وہ فرشتہ کہے کہ یا اللہ یہ تو نہیں رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قربان اللہ کی رحمت پر قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے پلکیں اٹھا کے دیکھو آنسو نکل رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب معلوم کہ پلک کیوں نکلی ہے، پلکیں اٹھا کے دیکھو تو رو رہا ہے. تو پلک کو ہر انسان کے آنکھ میں پلی رہتی ہے. یہ کیا ہے کہ معشوق بن کے چشمے تر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے، پانی کے گھر میں رہتا ہے. آنکھ تو پانی کا گھر ہے، وہاں تو پانی ہوتا ہی ہے، پانی رہتا ہی ہے، بلا وجہ کا بھی بغیر ڈال کے پیاز سے بھی پانی نکل سکتا ہے. تو پانی تو فرشتے کہ یا اللہ ان کی آنکھ سے تو پانی نکل رہا ہے، اور آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، وہ میرے ڈر سے نکل رہا ہو، میں نے ان کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو جنت میں ڈالو. ایسا کریم ہے اللہ تعالیٰ، ایسا کریم ہے. نام امان کہیں بھی ایک نیکی بھی اچھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدل اس کو جنت میں. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے. اس پر یہ خیال کر رہا تھا کہ جج نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے کہ مرضی جیسے چاہے ویسے کر لیں. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کہتے ہیں نا مقدس کلام، اب یہ صرف تلاوت کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر جاننا ہے. آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں، ابھی واقعہ کو سنا ہے کہ آج تو مسلمان پستی میں جا رہا ہے. دو چیز کا کروں، ایک تو قرآن سے دوری، قرآن کو چھوڑ دیا. اب بہت زیادہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے تو کسی طرح سے پڑھ لینا، اور اس سے آگے چلنا تو رشید کا تھوڑا ضرور اچھا نکال لینا. انہوں نے کہا کہ بولا ہاں یہ قرآن جاتا ہے پڑھنے، اس کو جاننا نہیں کہتے بھائی، تو پڑھنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ تعلیم اور تزکیہ نہیں ہے، صرف تلاوت ہے. یہیں تک پہنچے ہیں. اب بیٹی لوگوں کو شادی کرانے کے لیے ایک استانی بلا کر کے وہ آگے آگے پڑھتی جاتی ہے، استانی کئی بیچاری پیچھے پیچھے پڑھتی جاتی ہے. بولا ہاں قرآن میری بیٹی نے ختم کر دیا، رشتہ لگا بڑھیا کچھ پڑھنے نہیں. قرآن تو سیکھنے کی چیز ہے، یہی قانون کی کتاب ہے. کیا بتاتا ہے، کیا اس کے اندر رموز ہے، کیا حقیقت ہے. آج اتنا دور ہو گئے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے پارا الگ الگ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو بھر جائے گا تو مدرسے میں بچوں کو بلا کے قرآن کھانے کروا. قرآن کی انتہا اتنی ہے کہ مرنے لگے آدمی جان نہیں نکل رہی ہے تو بولو سورہ یاسین جلدی پڑھو تاکہ جان نکل جائے. تو قرآن پاک جان مرنے کے لیے اترا گیا، کہ مرنے والے کو بچانے کے لیے اترا، جہنم سے بچانے کے لیے. تو یہ قرآن کیسے جہنم سے بچائے گا کیسے؟ اسی لیے یہ نظام بننا چاہیے، اور نہیں بنے گا تو جو ہلاکت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ ہلاکت سے بچنے والے نہیں ہیں. جگہ جگہ مدارس میں ہو یا مسجد میں ایسا ضرور تفسیر کا ایک ماحول ہونا چاہیے. ہم ایک مسلمان ہیں تو قرآن پڑھنا بھی سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں بھی. اللہ تعالیٰ قرآن پر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سے ہی کچھ کہہ رہا ہے. ہم ہی نے جانوروں کے لیے فرشتوں کے لیے نازل نہیں ہوئے، ہم ہی لوگ کے نازل ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا کہہ رہے ہیں؟
ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہا ہے؟ یہ فکر کہیں نہیں ہوگی. اگر یہ فکر نہیں ہوگی تو ہم جس طرح برباد ہو رہے ہیں. قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اس کی فکر لینی پڑے گی. قرآن سے اس قدر دور ہو گئے ہیں تو نہ معنی نہ مطلب. اتنی تفسیر لکھی گئی، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ہم کیسے معلوم بھائی روز بروز فلک میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ناس میں کیا کر رہا ہے. کسی آیتیں نقل ہو جاتی ہیں. آج پوری اگر سب آدمی چھوڑ دے گا قرآن کو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو قوم قرآن کی حفاظت. اور قرآن قیامت تک رہے گا. اللہ فرمائے گا انا نحن، کیا ہے عربی میں منگائے گا، انا ہے، عبد نحنو ہے، پھر جملہ اسمیہ ہے، پھر لا تاکید کے لیے ہے، پھر حافظ کی کو پھر لینا ہے. اتنی تاکید کے ساتھ اس کی ہم حفاظت کریں گے. اور عربی میں قانون ہے اذا ثبت الشیء ثبت باللوازم. جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے پورے لوازم کے ساتھ. جب قرآن رہے گا قیامت تک، اللہ تعالیٰ میں ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ان کے جو ذرائع ہیں وہ بھی قیامت تک رہے گا، چاہے لوگ جو بھی چاہیں. تو پڑھانے والے بھی رہیں گے، علماء بھی رہیں گے، حفاظ بھی رہیں گے. یاد کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کی حفاظت کرے گا، وہ حافظ کی شکل میں. اس کے معنی مطالب کی حفاظت کرے گا علماء کی شکل میں. تو علماء بھی رہیں گے قیامت تک، حفاظ بھی رہیں گے قیامت تک. اور مدارس میں حفاظت ہوتی ہے تو مدارس بھی قیامت تک رہیں گے. جب قرآن قیامت تک رہے گا تو ان کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں، قرآن آپ ایک ہی مدد کرنے والا بھی قیامت تک رہے گا، اس کا تعاون کرنے والا بھی قیامت تک رہے گا. ہر حال میں یہ رہے گا. تو باقی رہنے والی چیز کے ساتھ جڑنا، اس کی امداد کرنا. اور جو ادارے چل رہے ہیں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم لوگ نہیں سمجھیں تو ہمارے دشمنوں کو اچھی طرح معلوم ہے اس مدرسے سے کیا کیا لوگ پیدا ہوتے ہیں. اتنا بڑا ایک طوفان پوری دنیا میں اٹھا ہے نوزدہ اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن یہ اتنا بڑا طوفان ہے، ایک دم نست نابود ختم کر دینے کے در پہ ہے. اس کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ اتنا یوروپ کی اتنی بڑی طاقت ہے، یہ طوفان جو کھڑا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوائے مدارس دینیہ اور مکاتب اسلامیہ کے اور کوئی نہیں. یہ خاموش مقابلہ یہ مدارس دنیا ہی کر رہے ہیں. اتنی مغربیت کی طاقت جتنی طاقتور ہو، یہودیوں کی طاقت ہے، مخالفت ہے، نصرانیوں کی ہے، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے مدرسہ جو وہ کون ہے؟ مدرسے سے باہر نکل کے دیکھیے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. وہ سنت کی حمایت کرے گا. رات کی جھوٹ بول رہے ہیں، گالی گلوچ جھوٹ سے پک رہے ہیں. نہ کھانے میں سنت کا خیال ہے، نہ سونے میں سنت کا خیال ہے، نہ اور تجارت میں، نہ زراعت میں. تو وہ کیا حمایت کریں گے؟ یہ بیچارے مدرسے کے بچے ہیں. آئیے کبھی مدرسے میں دیکھیے نہ اذان ختم ہوتی ہے تو سب کئی دعا پڑھتے ہیں. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں دسترخوان بچھا کے تو دعا پڑھتے ہیں. سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. دعا یہ سنت کرو بھائی، پیر ایسے آگے کرو، اس مسجد جاؤ تو ایسے کرو، نکلو تو ایسے. یہ سنت یہیں سے زندہ ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ یہ مدارس ختم ہو جائیں گے تو نبی کی سنت ان کی ختم ہو جائے گی. اسی لیے دشمنوں کی سب سے بڑی بری نظر جو ہے وہ مدارس دنیا پر ہے اور علماء کرام پر ہے. ان کو بدنام کرو، اسلام باقی اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اور لوگوں سے ختم کرنا تو مشکل نہیں. تو اگر مغربیت کا مقابلہ کرانا ہے تو اس طاقتور اس کو ادارت کو بنانا ہے، تعاون کرنا بہت ضروری ہے، مدد کرنا ضروری ہے. جو ایسے موقع پر غنیمت ہے، جو بچے مدرسے میں آ رہے ہیں غنیمت ہے. ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہمارا بچہ جیسے پیارا ہے ویسے دوسرے کا بچہ بھی پیارا ہے. اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، ہم اپنے کو نہیں بھیجے کم سے کم آنے والے کی قدر تو کریں، اس کا تعاون تو کریں، اس کی مدد تو کریں. وہ میرے باپ کا کام نہیں پڑ رہا ہے، میرے خدا کا کام پڑ رہا ہے، میرے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، میرے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. اس سے ہماری محبت ہونی چاہیے. جس آقا سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس آقا کی سنت وہی بیچارہ زندہ کر رہا ہے. مگر ایک محبت ہونی چاہیے. تو میں عالم بنو یا متعلم بنو،
नहीं तो मुआमिन बनो। अब कुछ भी नहीं अगर हो सकता है तो उससे एकदम बिल्कुल गया गुजरा है तो कम से कम इन लोगों से मोहब्बत करो और मुहिब बन लो, उनसे मोहब्बत करो। हामिल ने कुरान से मोहब्बत करो, इनको बस कुरान के सीने में कम से कम मोहब्बत करो। अल्लाह की कसम हदीस में अगर मोहब्बत नहीं करेगा, इनसे दिल में बोझ रहेगा, तो कब्र में उन लोगों का कब्र खोल के देखो, चेहरा कीड़े से फेंक दिया जाएगा। इनसे बोला तब खामोश बोला कि पांचवा मत बनो, वहीं तो खराब हो जाओगे, तबाह बर्बाद। आज तबाह बर्बादी की पूरी मदारी से दुनिया में से एक मदरसा आपका मदरसा है। इन हालात में भी इन्होंने इतनी मेहनत की कि हाफिज़ कुरान हुए। इनके इस्तिदा भी बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल कदर हैं। इतनी मेहनत की बच्चों के साथ, इनके माँ बाप भी काबिल, और जिन लोगों ने मदरसा का ताउन किया है वो काबिल, आप हजरात सब काबिल कदर जो यहाँ आए हुए हैं। मामूली बात नहीं है अपना वक्त करके निकाल करके टीम के वक्त निकाल करके यहाँ आए इन बच्चों को हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला इन बच्चों के भी हिफ्ज़ सीने में क़यामत तक महफूज रखे, मस्जिद तक महफूज रखे, इनके वालिदैन की मेहनतों को कबूल फरमाए, इनके इस्तिदा की मेहनत को अल्लाह ताला बहुत बेहद कबूल फरमाए। आज जिन लोगों ने ताउन किया है जिस तरह से भी है, उनके ताउन को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।